میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے۔ سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ خلاصہ تفسیر: اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ شاہی محاورے میں عجب نہیں کا لفظ وعدے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو اور فرش، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی یہ جانتے ہو کہ یہ تمام تصرفات خدا تعالی کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، پھر خدا کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو معبود بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ معارف و مسائل، ربط آیات۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اس دعا و درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو صراط مستقیم تم طلب کرتے ہو وہ اس کتاب میں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم اول سے آخر تک صراط مستقیم ہی کی تشریح ہے، اس کے بعد قرآنی ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کے 3 گروہوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی 3 آیات میں مومنین متقین کا ذکر ہوا،
جنہوں نے ہدایات قرآنی کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ بعد کی 2 آیتوں میں اس گروہ کا ذکر کیا جس نے کھلے طور پر اس ہدایت کی مخالفت کی۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے گئے جو حقیقت میں تو قرآنی ہدایات کے مخالف تھے، مگر دنیا کی ذلیل اغراض یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر و مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر کل انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں اس طرف بھی اشارہ پایا گیا کہ انسانوں کی گروہی اور قومی تقسیم نسب اور وطن یا زبان اور رنگ کی بنیادوں پر معقول نہیں، بلکہ اس کی صحیح تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالی اور اس کی ہدایات کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم، جن کو سورہ مجادلہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں قرآنی ہدایات کو ماننے یا ماننے کی بنیاد پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا کچھ حال بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد مذکورہ 21ویں اور 22ویں آیتوں میں 3 گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی جس کے لیے قرآن نازل ہوا، اور اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت ایسے انداز سے دی گئی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہیں، جن میں ادنا سمجھ بوجھ والا انسان بھی ذرا سا غور کرے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ لفظ الناس عربی لفظ زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں، جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ اور لفظ رب کے معنی پروردگار کے ہیں، جس کی پوری تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ ترجمہ یہ ہوا کہ عبادت کرو اپنے رب۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء حسنہ میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرے سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا سمیع و بصیر عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے اور اس کی بقا و ارتقاء کے وسائل مہیا کرے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو اور اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کا یقین کرنے میں اسے ہرگز تعامل نہیں ہوگا کہ یہ شان ربوبیت بجز حق تعالی کے اور کسی میں نہیں، اور انسان پر یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات واحد کے محتاج ہیں۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر کرے بھی تو بھی در حقیقت اسی ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جملے میں انسانوں کے تینوں گروہوں کو خطاب ہے اور ہر مخاطب کے لیے جملے کا معنی و مطلب جدا ہے۔ مثلا جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس مخاطب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے یہ معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہ گار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئے کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقی مسلمانوں کے لیے اس کے جملے کے یہ معنی ہوئے کہ اپنی طاعت و عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کر کے اس مضمون کی مزید توضیح فرما دی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفت بتلائی گئی ہے جو اللہ جل شانہ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔
کہ نیست سے ہست اور نابود سے بود کرنا، پھر بطن مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل پاک و صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رش کریں، یہ سوائے اس ذات حق کے کس کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم یعنی بعد میں تم پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آؤ۔ کائنات زمین و آسمان میں قدرت حق کے مظاہر۔ پھر دوسری آیت میں رب کی تعریف، رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یعنی رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ پہلی نعمت، اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہے، اور اس میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہے۔ یعنی پہلی آیت میں انفسی اور دوسری میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرما کر تمام اقسام نعمت کا احاطہ فرمایا گیا۔ ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح نرم ہے اس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضروریات کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنا دیا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام۔ فراش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان کرہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسانے کے لیے ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے متعدد مقامات میں بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا ارشاد ہے انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعَصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی چار مذکورہ صفات میں سے پہلی تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی سعی و عمل تو کیا خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بے وقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لو اور سطحی نظر رکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انسانی سعی و عمل اور اس کی دانش مندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔
لیکن قرآن کریم نے دوسری آیات میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی سعی اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کرے، اور بس۔ غور کیجئے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں جھاڑ جھنکار کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا، جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ بیج یا گٹھلی کے اندر جو نازک کومپل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھاڑ جھنکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ بیچ میں سے کوپل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر جو کوپل نکلے اس کی سردی، گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا ہے۔ اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والے کومپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رفع موانے کے اور کیا دخل ہے؟ ہاں، پانی سے جمنے والے بیج کی، اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اسی سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کی پیدا کیے ہوئے پانی کو قدرت ہی کے پیدا کیے ہوئے درخت تک ایک مناسب وقت میں اور مناسب مقدار میں پہنچا دے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے راستے میں روڑے ہٹا دے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہی خود درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھول اور پھل پیدا کرنا، سو اس میں سوائے خدا تعالی کی قدرت کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے اتنا بیان فرمایا ہے، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ بتلاؤ، جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ قرآن کے اس سوال کا جواب انسان کے پاس بجز اس کے اور کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش اور برق و باران کے منظم سلسلہ کار میں انسانی سعی و محنت کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح کھیتی اور درختوں کے پیدا ہونے اور ان سے پھول پھل نکلے اور ان سے انسان کی غذائیں تیار ہونے میں بھی اس کا دخل صرف برائے نام ہے۔ حقیقت میں یہ سب کاروبار صرف حق تعالی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں حق تعالی جل شانہ کی ایسی 4 صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کی اور کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی، اور جب ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کی بقا و ترقی کے سامان زمین اور آسمان، بارش اور پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا سوائے ذات حق جل شانہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادات و اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کو بود و جود اور اس کے بقا و ارتقاء کے سارے سامان تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں کو سجدہ کرتا پھرے، دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غافل انسان کی زبان پر فرمایا ہے، نعمت را خور را اسیاں میں کنم، نعمت از تو من بغیر می تنم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے اور یہ صرف رب کائنات کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہے اور کسی کی طرف نظر نہ کرے۔ اس کا یہ رنگ ہو جائے، بغد راز یاد گل و گلمن کے ہیچم یاد نیست، در زمین و آسمان جز ذکر حق آباد نیست۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا دیا تو اسے ایک خدا کی غلامی کے بجائے 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنا پڑی۔ ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزادی عرفی کا نہ سوچا انجام۔ اسی خیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے آخر میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا،
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو. یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہست کرنے والا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سامان مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا بجز حق تعالی کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا مقابل یا صحیح و شریف ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت و بندگی جس کا نام توحید ہے. اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال و احوال اور اخلاق و معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے. کیونکہ جو شخص یہ یقین رکھے، یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت و راحت اور ہر تنگی و فراخی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان لے گا. یہ سلسلہ اسباب در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت کار فرما ہے. برق اور بھاپ کے پوجنے والے دانیان یورپ اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو انہیں معلوم ہو جائے کہ برق اور بھاپ سے آگے بھی کوئی حقیقت ہے، اور حقیقی قادر اور طاقت نہ برق میں ہے نہ بھاپ میں، بلکہ سب طاقتور قوتوں کا سرچشمہ اسی ذات حق تعالی کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ برق اور بھاپ پیدا کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے، اور جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا وہ دنیا میں کتنا ہی دانش مند و فلاسفر کہلاتا ہو، مگر اس کی مثال اس دیہاتی بے وقوف کی سی ہے جو کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور دیکھا کہ گارڈ کے ہاتھ میں دو جھنڈیاں سرخ اور سبز ہیں، سب کے دکھلانے سے ریل چلنے لگتی ہے اور سرخ جھنڈی دکھلانے سے ریل تھم جاتی ہے. یہ دیکھ کر وہ ان جھنڈیوں ہی کو ڈنڈوت کرنے لگے اور سمجھے کہ جھنڈیاں ہی طاقت کی مالک ہیں. اتنی بڑی تیز رفتار پہاڑ کی طرح بوجھل گاڑی کو چلانا اور روکنا ان کا کام ہے. جس طرح دنیا اس دیہاتی پر ہنستی ہے کہ جاہل کو یہ خبر نہیں کہ جھنڈیاں محض علامت ہے اور کام در حقیقت ڈرائیور کا ہے کہ وہ ریل کو چلاتا ہے اور روکتا ہے، بلکہ اس کا بھی نہیں، مشین کے کل پرزوں کا ہے. اور جس نے ذرا نگاہ کو اور گہرا کر لیا تو اسے یہ نظر آ جاتا ہے کہ در حقیقت اس کا چلانا نہ ڈرائیور کا کام ہے، نہ انجن کے کل پرزوں کا، بلکہ اصل طاقت اس اسٹیم کی ہے جو انجن کے اندر پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح ایک موحد انسان ان سب عقل مندوں پر ہنستا ہے کہ حقیقت کو تم نے بھی نہیں پایا، فکر و نظر کی منزل ابھی اور آگے ہے. ذرا نگاہ کو تیز کرو اور غور سے کام لو تو معلوم ہوگا کہ اسٹیم اور آگ و پانی بھی کچھ نہیں، طاقت و قوت صرف اسی ذات کی ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے ہیں، اور اسی کے مشیت و امر کے ماتحت یہ سب چیزیں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں. اسی کا عمل اس کی نجات اور جنت کا یقینی سبب نہیں. لعلکم تتقون، اس لفظ میں لعل استعمال فرمایا ہے جو رجا یعنی امید کے معنی میں آتا ہے، اور ایسے مواقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی فعل کا وقوع یقینی نہ. حکم ایمان و توحید کے نتیجے میں نجات اور جنت کا حصول وعدہ الہیہ کے مطابق یقینی ہے، مگر اس یقینی شے کو امید و رجا کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات و جنت کی قیمت نہیں بنتا، بلکہ فضل خداوندی اس کا اصل سبب ہے. ایمان و عمل کی توفیق ہونا اس فضل خداوندی کی علامت ہے، علت نہیں. عقیدت توحید ہی دنیا میں امن و امان اور سکون و اطمینان کا ضامن ہے. عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کے لیے پناہ گاہ اور غم و فکر میں اس کا غم گسار ہے. کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ عناصر کے کون و فساد اور ان کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی مشیت کے تابع اور اس کی حکمت کے مظاہر ہیں. ہر تغیر ہے غیب کی آواز، ہر تجدد میں ہے ہزاروں راز. اور ظاہر ہے
کہ جب یہ عقیدہ کسی کے قلب و دماغ پر چھا جائے اور اس کا حال بن جائے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی. سارے جھگڑے فساد اور ہر فساد کی بنیادیں ہی منہدم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے سامنے یہ سبق ہوگا از خدا دا خلاف دشمن دوست کے دل ہر دو در تصرف اوست. اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز ہر خوف و خطر سے وارث زندگی گزارتا ہے. اس کا حال یہ ہوتا ہے موحد چبر پائے ریزی زرش کہ فولاد ہندی نہیں برسرش امید ہر اسش نبا شد رکس ہمی است بنیاد توحید و بس. کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کہلاتا ہے اس کا یہی مفہوم ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے، کیونکہ توحید خدا واحد یدن بہت نہ واحد گفتن. کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تو آج دنیا میں کروڑوں ہیں، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلو بزرگوں کا تھا کہ نہ کوئی بڑی سے بڑی قوت و طاقت ان کو مرعوب کر سکتی تھی، نہ کسی قوم کی عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت و سلطنت ان کی قلوب کو خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی تھی. ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیدونی فلا تنظرون. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما جو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے، ان کی طاقت و قوت اسی حقیقی توحید میں مثمر تھی. اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ 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 لا